ابھی آپ کو لاہور لیے چلیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. تو اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں ابھی تقابلی جائزہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ ذرا جو انیشیٹیوز کی کتاب میں اور اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں وہ جو تصویریں چھاپنے والوں کو بڑا اعتراض. یہ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ تصویریں دیکھیں ان کی. یہ میں نے نہیں، یہ انہوں نے خود مجھے چھاپ کے بھیجی. یہ جن کو تصویروں پہ بڑا اعتراض ہے، یوٹیوبر جو ہے جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے تصویریں دیکھ کے مریم نواز کی، وہ یہ تصویریں دیکھ لیں. بڑی اچھی کتاب چھاپی ہے انہوں نے. اب میں کچھ فتوحات ان کی آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں. پہلا پیج ہے جی چیف منسٹر کی لیڈرشپ اور ڈیسیژن میکنگ. آپ اندازہ لگائیے، مجھے مطلب اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو ہے یہ میڈیا پبلک ریلیشنز کے اندر انہوں نے کہا کنڈکٹیو ایکسٹینسو میڈیا انگیجمنٹس، یہ ان کی کارکردگی ہے. میڈیا انگیجمنٹس جو ہے نا یہ ان کی کارکردگی ہے. اپنے پہلے پیج پہ جو انہوں نے کارکردگی ڈالی ہے نا اس کے اندر انہوں نے میڈیا انگیجمنٹس کو اپنی کارکردگی بتایا ہے. تو میں تو سوچی تھی اس حساب سے پنجاب کو تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو جب بھی میڈیا انگیجمنٹس ہوئی ہیں وہ عوام کو جو ریلیف ملے اس جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے. دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ذرا زوم کریں اگر آپ کر سکیں. 569 ڈیسیژنز، یہ کارکردگی سمریز، یہ کارکردگی ہے جی. 569 سمریز پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. دیکھیں اس سے بڑی کارکردگی تو نہیں ہو سکتی نا. اگر 365 دنوں میں سال کے وہ 638 منصوبے شروع کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ دن نکال لیں جو انہوں نے 2 دفعہ فوج پہ حملہ کرنے آئے تھے یا جو کانا کے پہاڑوں کے اندر جو جب وہ آ رہے تھے وہ نکال دیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو 638 منصوبے شروع کیے ہیں اس کی تھوڑی سی اب صورتحال آپ کو بتانی ہے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو اس کا جو پہلا پیج ہے جس کے اندر انہوں نے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس تصویر کے اندر 4-5 چیزیں انہوں نے خود ہائی لائٹ کی ہیں. باری باری کرتے ہیں اس کو. تعلیم کارڈ پہ آئیں ذرا جی. تعلیم کارڈ کے اوپر کل ابھی صرف ان کے خود کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، فیصل ترکئی صاحب. ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کر رہی ہے حکومت. کتب کی چھپائی اور رسائی پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں کئی رکاوٹیں موجود ہیں. اس لیے ابھی انہوں نے اس کے صوبائی وزیر کے مطابق 2027 سے تعلیمی کارڈ شروع ہوگا. کب سے؟ 2027 سے تعلیمی کارڈ شروع ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ ہے جی پہلا ان کا تعلیم کارڈ جو انہوں نے یہاں پر اپنی پہلے اس کے اوپر کر کے بھیجا ہے. تعلیم کارڈ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ابھی 2027 میں آج سے 3 سال بعد جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے تب بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اس کے بعد ہے جی صحت کارڈ. صحت کارڈ جو ہے وہ کئی دفعہ ان کو شرم دلا چکے ہیں بٹ نہیں، شرم نہیں آ سکتی کہ یہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2015 میں شروع کیا تھا. یہ صحت کارڈ ان کا منصوبہ ہے. اس کے اوپر رنگ روغن کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنا منصوبہ بنا لیا. لیکن اس کی بھی ڈائسیکشن ابھی آپ کو کر کے بتاؤں گی کہ صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے ایکسچیکر کو باقاعدہ نقصان پہنچایا گیا. چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ہسپتال 2 کمروں کے اندر بنے. ایک جو 30-40 ہزار روپے کا جو آپریشن یا جو فیسلٹی ہو سکتی تھی اس کے 1.5 لاکھ روپے کے بل بنے، اور وہ کس طرح سے لوگوں کو اس پہ چونا لگایا گیا وہ اپنی جگہ پر ایک وہ ہے. اس کے بعد اختیار عوام کا یہ ایک ان کی جو ہے وہ ایک اور انہوں نے جو پورٹل بنایا جو دستک ہے، مریم نواز کی دستک پروگرام جو ہے اس کی نقل ہے. اور اس نقل کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 0.04% لوگ رجسٹرڈ ہیں اس ایپ کے اوپر. کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ 0.04%. اور جو خیبر پختونخوا کی آبادی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز کی جو دستک پروگرام ہے اس پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس سے ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس دستک کے اندر جو تعلیم کارڈ جو ہے اس کے اوپر ایک اور بات، شکریہ مجھے یاد کرانے کے لیے، کہ اس کی ایک میٹنگ اکتوبر میں ہوئی تھی جی، ابھی اکتوبر میں 2 مہینے 3 مہینے پہلے،
اور اس کے اوپر کبھی آج تک دوبارہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اسی لیے کیونکہ یہ تعلیم کارڈ جو ہے اس کو 2027 میں شروع ہونا ہے۔ تو دوسری طرف ہونہار اسکالرشپ ہے پنجاب پروگرام، جس کے اندر 30,000 بچے جو ہیں ان کو یہ اسکالرشپ دیا جا چکا ہے، اور اس سال 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جو تعلیم کے شعبے کے اندر بچوں کو الیکٹرک سکوٹیز مل رہی ہیں، بچوں کے لیے لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا، جس کی ڈسیمینیشن کچھ دنوں میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود کرنے جا رہی ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ جو کہنا، باتیں کرنا اور کر کے دکھانے میں، اسی لیے میں نے یہ کمپیریٹیو جو آپ کے ساتھ کرنی تھی، اور یہ 2027 میں جو انہوں نے تعلیم کارڈ شروع کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلا جو ان کے تصویر کے اندر جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے جی بی آر ٹی ایکسپینڈڈ۔ ابھی میں نے بی آر ٹی آپ کو بتائی کہ جس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے، اور وہ بی آر ٹی کتنا چلتی ہے، کتنا جلتی ہے، کوئی تصویریں ہیں جی ہمارے پاس، ذرا دکھائیں۔ یہ ہے جی بی آر ٹی کا جو کانٹریکٹر ہے وہ عالمی جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے، اور اس نے وہاں پہ حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا اس نے جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہے بی آر ٹی کی کارکردگی جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹریڈ مارک بنا کے یہ مجھے بھجوائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پشاور بھی جو کہ موٹر وے ہے، یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جی، اور وفاقی وزارت پلاننگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ذرا دکھا، یہ ہے جی، یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جس کو بھی گنڈا پور صاحب کی نالائق حکومت نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ دیکھیں نا، اگر وہ صحت کارڈ جو نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ تھا، اگر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے نام لے جا سکتے ہیں، تو پوری کی پوری جو یہ موٹر وے ہے اس کو وہ اپنے نام لگا سکتے ہیں۔ اور بی آر ٹی سے مجھے یاد آیا کہ ایک یہ بی آر ٹی جس کو جنگلہ بس کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، یہ ایک ہی بی آر ٹی بنا سکے، اس کے بعد کبھی جو وہ بی آر ٹی چلا بھی نہیں سکے۔ دوسری طرف پنجاب میں 3 نئی میٹروز بنی اسی دور کے اندر، اور ایک اورنج لائن اس وقت جو ہے وہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب میری چیف منسٹر جو ہیں وہ گلاس ٹرین جو راول پنڈی، اسلام آباد اور مری کے بیچ میں چلے گی، وہ گلاس ٹرین، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے لیے جو انڈر گراؤنڈ ایک بلٹ ٹرین ہے، اس کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے فرق اس کا ترجیحات کا۔ تو یہ جو سی پیک کا پروگرام ہے، اس کی لمبائی موٹر وے کی ہے 360 کلومیٹر، اور اس کی لاگت جو ہے 276 بلین ہے۔ اور یہ سی پیک کے منصوبے کو بھی موصوف نے اپنے فرنٹ پیج پہ چھاپ کے جو ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو جب آپ نے خود کچھ کیا نہیں ہوتا نا، جب آپ نے کبھی دفتر نہیں آئے، اور میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو میری چیف منسٹر کہیں جاتی ہے، آپ کو ہم تکلیف دیتے ہیں، آپ وہ میڈیا کوریج بھی ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہیں، اپنی چھت اپنا گھر پہ 10,500 گھر بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، ریکارڈ پہ ہے۔ کسان کارڈ پہ 7.5 لاکھ کسان جو ہیں وہ خریداری کر چکے ہیں، 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے، گرین ٹریکٹرز لوگوں کو مل چکے ہیں، ادویات لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہیں، 2 بڑے، ایک کینسر کا ہاسپٹل، ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل، یہ آن گراؤنڈ بن رہے ہیں۔ یہ سب پنجاب میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی یہ جو پیج چھاپا، اس کے اوپر یہ جو 4-5 چیزیں خود لکھ کے دی، اس کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ اس میں سے کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو بی آر ٹی پشاور ہے، اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ 120 ارب روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے، اور اس 120 ارب روپے سے بھی کم لاگت میں پنجاب میں 3 میٹروز جو ہے وہ بنائی جا چکی تھی، اور ابھی بھی 60 ارب روپیہ بائی دا وے انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اور ابھی وہ اپنے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ بی آر ٹی کے واش رومز جو ہیں وہ بند تھے، اور ان کی جو حالت ہے، کوئی ہسپتال، کوئی سکول، کوئی کالج جو ہے وہ اس پوری ان کی جو کارکردگی انہوں نے خود بنا کے ہمیں بھیجی ہے، اس میں کہیں کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میں نے بہت کوشش کی کہ میں دیکھوں کہیں کوئی فگر مل جائے، مجھے پتا چلے کہ بھئی اس منصوبے سے اتنے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں، جیسے میں پنجاب کے بہت سارے منصوبے بتاتی ہوں۔ تو اللہ کر کے مجھے ایک جو ہے وہ فگر مل ہی گیا، وہ میں نے فگر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں پوری، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، 173 نوکریاں پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی،
173 नौकरियां खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई है। दूसरी तरफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौकरियों पे इस वक्त लोग काम कर रहे हैं और जो अरबों रुपए की एक नई इंडस्ट्री जो है वो पंजाब के अंदर खड़ी हुई है इस एक प्रोग्राम के जरिए। तो इन्होंने 173 जो नई नौकरियां हैं, ये उनकी कारकर्दगी है, वो उन्होंने हमें बताने के लिए भेजी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पूरे 815 लोग, हिसाब लगाया आपने, 815 लोग पूरे के पूरे उन्होंने ट्रेनिंग ली है आईटी की। अब वो आईटी की ट्रेनिंग आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। जिस तरह यानी उन्होंने जो है जिनको वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सुनते हुए और मेरे सुनाते हुए बड़ी तकलीफ होती है, इनको भूल जाता है कि इन्होंने 25-30 हज़ार रुपये के ऊपर हज़ारों लोग भर्ती किए थे खैबर पख्तूनख्वा में भी और इसी पंजाब में भी। और वहाँ पर उनका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच करना, स्कैंडलाइज करना, इदारों के खिलाफ बगावत जो है उसको हवा देना, ये सब जो है ये उनके कारकर्दगी के अंदर शामिल होता था। दूसरा सीआरबीसी जो है ये भी उन्होंने अपनी उसमें रखी है कि ये हमारी कारकर्दगी है। उस सीआरबीसी जो है उसके ऊपर भी हाँ, एक मैं उस सीआरबीसी पे भी आती हूँ। पहले ये जो तालीम है, उस तालीम के अंदर वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया है कि जी हमने 37 नए स्कूल तामीर किए हैं, और जब हमने उसको डिटेल में चेक किया तो वो कोई स्कूल तामीर नहीं हुआ है। ये 37 के 37 स्कूल भी जो है ये अभी कागजों में हैं, कहीं पर भी किसी एक स्कूल का संगे बुनियाद तक नहीं रखा गया। वो असद कैसर साहब की है जी हमारे पास, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो नहीं है, असद कैसर साहब ने जो है वो एक इफ्तिताह किया है जी एक पुल का, और वो पुल अरबों रुपए की लागत से बना है और वहाँ के अपने लोग जो हैं उन्होंने वो वीडियो बना के दिखाई जहाँ इतना बड़ा खड्डा है। यहाँ पर लाहौर के अंदर बारिश से एक लोकल कंपनी का पेंट जो है वो लाइट हो गया तो सारे यूट्यूबर होंगे, ये सारे उनको गशी के दौरे पड़ रहे थे कि ओए होए बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि पंजाब की एक्सचेकर से 1 रुपया किसी को नहीं लगा, किसी को उसको पेमेंट नहीं की गई थी, एक पायलट प्रोजेक्ट था। वहां अरबों रुपए का जो पुल बना है उसके ऊपर इतना बड़ा खड्डा है पुल बनते ही, और उसके ऊपर जो है वो सब नेपाल गए हुए हैं आजकल, और उनको नहीं पता कि जो है इसके ऊपर उन्होंने उनको कुछ कहना चाहिए, उनके मुंह से कोई बात निकलनी चाहिए, नहीं निकल सकती, उन बेचारों की अपनी मजबूरी है। अब आज जी सीआरबीसी कैनाल जो है ये 1995 का मंसूबा, अंदाजा लगाएं 1995 के मंसूबे को मौसूफ ने अपने इसके ऊपर छाप के वो कह रहे हैं ये मान ले मेरा मंसूबा है। ये सीआरबीसी 1995 का मंसूबा है और ये भी वापडा का मंसूबा है। वापडा की वेबसाइट के ऊपर इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। सो वापडा का मंसूबा, इनका मंसूबा, सीपैक का मंसूबा, इनका मंसूबा, तालीम का मंसूबा, 2027 का मंसूबा, सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा, तो फिर पीछे क्या है? पीछे फिर मौकलात ही बचते हैं मेरा ख्याल है, या वो सिसकियां आहें जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो दहशतगर्दी की जंग में जो है इस वक्त झुलस रही है। मज़े की बात यह है, अफसोस हुआ मुझे बहुत जब मैंने इसके अंदर देखा किताब के अंदर कि उन्होंने कहा मैंने 4 जिरगे किए हैं और पता नहीं को 5-7 मैंने 4 एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स की हैं और 2 जिरगे किए हैं। ये इनको उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताया है। और वो जिरगा भी आपको पता होगा जब कुरम जल रहा था, जब वहां पर सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, मौसूफ जो है उस वक्त फतह इस्लामाबाद के रस्ते में थे, और इनको शर्म दिलाई बार बार कि खुदा का वास्ता वहां लोग मर रहे हैं उनको देखो। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज एक अनफॉर्चुनेट वाकया होता है, लेकिन 4 जो है वो एपिक्स कमेटी की मीटिंग्स और 2 जिरगे, ये टोटल कारकर्दगी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। और ये ऑनर्स भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं कि अगर ये मुझे किताब ना भेजी थी तो मुझे तो पता ना चलता ना कि इतनी तरक्की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कि जहां पर इस वक्त ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है महफूज है, ना आम आवाम महफूज है। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर धमाके हो रहे हैं, पुलिस एहलकार जो है वो बेचारे अपनी जान से जा रहे हैं। और हमारे जो नेहरू है वो इस बात पर खुश है कि उन्होंने 4 एपिक्स कमेटियां की हैं और 2 जिरगे किए हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आपको देखना चाहिए। अब एंड के ऊपर जो है वो सिर्फ 1-2 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने भेजी है, ये मैंने सुना था, मुझे बताया गया कि गंडापुर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, बताया गया मुझे।
تو میں نے کہا کہ اچھا مان لیتی ہوں پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو یا تو وہ یہ کتاب مجھے بھیجنے نہ دیتے، اور بائی دا وے باقاعدہ اپنا کارڈ لگا کے مجھے یہ کتاب انہوں نے بھجوائی، اور یا پھر وہ خود پڑھ لیتے کہ اس کے اندر باقاعدہ گنڈا پور کو ان کی اپنی حکومت نے چارج شیٹ کیا ہے کہ گنڈا پور نے ایک سال میں کچھ نہیں کیا، اور پچھلے 12 سال کی کارکردگی کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ کسی بھی ایک شعبے کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا پروگرام، کوئی لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اچھا، کے پی گورنمنٹ نے 12 سالوں میں 25 ڈائلسس یونٹ بنائے ہیں۔ کتنے 12 سالوں میں؟ 25، جو شاید سال میں 1 یا 2 ڈائلسس یونٹ بنانے کی ان کو جو ہے وہ توفیق ہوئی۔ ان ڈائلسس سینٹرز کے اندر بھی، یونٹس کے اندر بھی میجورٹی میری اطلاعات کے مطابق ابھی ان جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ اب موجود نہیں ہے ڈائلسس سینٹرز جو انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ ڈائلسس سینٹرز جو شہباز صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں بند کر دیا تھا، ان کو نہ صرف بڑھا دیا گیا باقاعدہ، لیکن بلکہ اب ایک ڈائلسس کارڈ جس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہر پنجاب کا شہری جو ہے وہ اس پہ اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ ایک سال کے لیے اس ڈائلسس کے اوپر اس کے ڈائلسس کیے جا سکتے ہیں۔ 12 سالوں میں انہوں نے پورے 12 سالوں کے اندر 140 جو ٹیوبویل ہیں وہ سولرائز کیے ہیں۔ کتنے جی 12 سالوں کے اندر؟ 140۔ اب صاحب آپ خود لگا لیں کہ یہ کتنے کے بنتے ہیں ایک سال کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے سولرائزیشن آف دا ٹیوبویل ایک پورا پروگرام ہے جس کی لاکھوں کی اندر جس کی لوگوں نے اپلائی کیا، اور وہاں پر ان کی قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو ان کے جو ٹیوبویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک سولر پروگرام جو 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو فری آف کاسٹ سولرز جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ابھی کل پرسوں بھی قرآن اندازی ہوئی ہے، جس کے اندر 94,000 لوگ 94,000 لوگ جو ہے ان کو ایک سال کے اندر یہ سولر جو ہے یہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پورے مالاکنڈ ڈویژن میں کوئی ایک نئی سڑک نہیں بنی جی۔ 50 لاکھ گھروں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اپنی اسی کتاب کے اندر، میں نہیں کہہ رہی، اس کتاب کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 200 گھر بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو 50 لاکھ گھروں کے اندر سے 200 گھر انہوں نے بنا دیے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے لاہور سے آپ کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے، آپ نے کچھ حصہ براہ راست ملاحظہ کیا۔